لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ وآتم برہانہ دی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر نہایت عقیدت و محبت لجاجت اور نیازمندی اور عجز و انکساری دے نال ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد رب ذوالجلال والاکرام دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میری تواڈی حاضری شرف قبولیت دے نال نوازی جائے اور ساڑی یہ حاضری روز محشر ساڑے سب دے واسطے بخشش اور نجات دا سامان ثابت ہوئے. برادران اسلام، میرے اور آپ دے لاجپال آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے معراج شریف دی رات جو مشاہدات فرمائے انہاں دا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں چیزاں دا ذکر فرمایا جڑیاں چیزاں اللہ تعالیٰ نے منع کیتیاں نے، جنہاں تو روکیا ہے، لیکن انسان پھر بھی انہاں تو باز نہیں آیا، انہاں تو رکیا نہیں، تے انہاں دے برے عملاں دی جو انہاں نو سزا ملے گی یا مل رہی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف دی رات ملاحظہ فرمائیاں۔ حضور نے وہ چیزاں ویکھیاں اور ویکھ کے پھر دسیا کہ اس جرم دی اے سزا ہے، میں اپنی اکھاں دے نال ویکھ چکیاں، اس جرم دی اے سزا ہے۔ نیکی دی جزا کی ہے، او دا بھی ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور گناہ دی سزا کی ہے، اس کا ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج مشاہدہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے کہ معراج شریف دی رات میں ایک ایسی چیز دا مشاہدہ کیتا، ایسے لوگ ویکھے کہ جنہ دے ناخن تانبے دے نے اور لمبے ناخن نے۔ یہ وہ چیزاں نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف دی رات اپنیاں مبارک اکھاں دے نال ویکھیاں۔ فرمایا کہ کچھ لوگ نے جنہ دے تانبے دے ناخن نے اور بڑے نے، اور وہ انہاں ناخناں دے نال اپنے ہی چہرے اور اپنے سینے نوچ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ بہت بڑی سزا، بڑی دردناک سزا سی کہ اپنے ناخناں دے نال اپنے آپ نو ہی بندہ زخمی کر رہا ہوئے، اپنا سینہ، اپنا چہرہ جڑا ہے اس نو کٹ رہا ہوئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں انہاں لوکاں نو ویکھیا جنہاں نو تانبے دے ناخن دے دیتے گئے نے، بڑے بڑے ناخن نے، اپنے چہریاں نو، اپنے سینیاں نو وہ زخمی کر رہے نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ لوگ کون نے اور انہاں نو کس جرم دی سزا دیتی جا رہی ہے کہ اپنے ہی ہتھاں دے نال اپنے آپ نو لہو لہان کر رہے نے، اپنے ہی ہتھاں دے نال اپنے آپ نو زخمی کر رہے نے، اپنے آپ نو زخمی کر رہے نے اور رک بھی نہیں رہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ جبرائیل، یہ لوگ کون نے، اس سزا کا دیے اور اس سزا کا سلسلہ جاری کیوں ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ او لوگ نے جڑے اے معاشرے دا او طبقہ ہے، حضرات توجہ کرنا، اے معاشرے دا او طبقہ ہے جیڑا مسلسل لوکاں دے اعمال دی ٹوئے چ رہندا ہے، یعنی جاسوسی کردا رہندا ہے، اس تانگ چ لگے رہندے نے، اس جدو جہد چ لگے رہندے نے، اس کوشش چ لگے رہندے نے کہ دوسرے دا عیب ویکھ سکن، دوسرے دے عیب تلاش کرن دے اندر لگے رہندے نے۔ کون اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر کی کر رہا ہے، کون کیڑے کام جاندا پیا، کیڑے کام آندا پیا، وہ اس ٹوچ لگے تے کیوں یہ کام کردے رہا ہو؟ تاکہ کسے دا عیب ویکھ کے پھر اس نو اچھالیا جائے، اس دی آبرو ریزی کیتی جائے، اس نو بے عزت و بدنام کیتا جائے، یعنی کسے دی عزت اچھالن واسطے او دی پرائیویٹ، او دی نجی زندگی دے اندر مداخلت۔ سمجھ آؤندی پئی یہ گل دی کہ نہیں؟ کہ کوئی اپنی چار دیواری دے اندر، اپنی چادر دے اندر کی کر رہا ہے، وہ اس نو تلاش کرن دی کوشش کر رہے ہیں، اس نو کھولن دی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسی وہ ویکھیے تے پھر اس عیب نو اچھالیے، اگر کوئی عیب مل جائے تے اس نو بے آبرو کریے، اس نو بے عزت و بدنام کریے۔ یہ لوگ اج ساڈے معاشرے دے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاندے نے جنہاں دے اندر یہ صفات ہوندیاں نے، جنہاں دا ایک کردار ہوندا ہے
کہ جڑے مسلمانوں دی آبرو ریزی کرن دی کوشش کرتے ہیں، جڑے مسلمانوں بے عزت و بدنام کرن دی کوشش کرتے ہیں، جڑے جاسوسی کرتے ہیں کہ کوئی اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر کی کر رہا ہے ویکھو جا کے، تو انہاں دی سزا کی ہے؟ انہاں نوں تانبے دے ناخن دے دیتے جان گے اور اپنے ناخناں دے نال وہ اپنے آپ نوں ہی زخمی کرن گے، اور یہ سلسلہ سزا دا جاری رہے گا۔ آج برادران اسلام جو لوگ اس کردار دے مالک نے کہ کسی دے گھر دے اندر چانکنا، کسی دے چار دیواری دے اندر اس دی جاسوسی کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس دی سزا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف دی رات ویکھی، اور قرآن کی فرماندہ ہے یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والےو بچیا کرو۔ یہ حکم کنہاں نوں ہے؟ ایمان والیاں نوں۔ جیڑا کافر ہے اس دا تے اللہ اور اس دے رسول دے نال کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، تو انہوں سمجھان دی ضرورت بھی نہیں، کہن دی ضرورت بھی نہیں۔ یہ گل انہاں لوگاں دے واسطے وے جو ایمان والے نے، جنہاں دا نیک و بد عمل او دی جزا و سزا دا سلسلہ ہے، اور ایمان والیاں دا او دے اتے ایمان ہے۔ اس واسطے ایمان والیاں نو تنبیہ کیتی جا رہی ہے کہ تہاڈا کردار کی ہونا چاہیے، معاشرے دے اندر تانوں کس طرح رہنا چاہیے، کون سیاں چیزاں نے جنہاں تو بچنا چاہیے، کیڑیاں چیزاں نے جنہاں نو کرنا چاہیے۔ اللہ کریم فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ جو لقب ہے نا حضرات گرامی، یہ بڑا محبت بھریا ہے، یہ اندر بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے کہ میرا کسی دوسرے دے نال کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں کہ میں کسی کافر نو کواں، کسی غیر مسلم نو کواں کیا کام نہ کرو، اے برا رستہ ہے۔ کافر تے ہے ہی برے رستے تھے۔ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والےو اپنے آپ تے غور کرو، تسی ہن میرے ہو چکے ہو، تسی میرے محبوب دا کلمہ پڑھ چکے ہو، میری بارگاہ دے اندر آ چکے ہو، تانوں اے زیب نہیں دیندا کہ اے کم ایسے برے کم تسی بھی انجام دیو۔ فرماندا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو۔ ایمان والے دے واسطے کی ضروری ہے؟ فرمایا اجتنبوا، بچیا کرو، کس کس چیز تو؟ کثیرا من الظن، اکثر گمان تو بچیا کرو، بکثرت گمانا تو بچیا کرو۔ ان بعد الظن اسم، بعد بدگمانیاں گناہ ہوندے نے۔ یہ میں بات اگے چل کے عرض کرنا، اگے فرمایا ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، اور کسی دی جاسوسی نہ کرو۔ کوئی اپنے گھر دے اندر، اپنی چار دیواری دے اندر کی کردا ہے، او دے اللہ دا معاملہ ہے، تانوں اجازت نہیں کہ تسی او دے اندر تانک جھانک کرو، اس تو بعد کچھ نظر آئے تو اس نوں اچھالو۔ اگر اسی کسی دی آبرو ریزی کریں گے تو جواب دے اندر وہ عزت نہیں کرے گا، وہ بھی آبرو ریزی کرے گا، پھر وہ بھی تلاش کرے گا عیب نقص تلاش کر کے، پھر وہ بھی وہی عمل کرنے کی کوشش کرے گا جو اساں کیتا ہوئے گا۔ تو اس طرح پھر بدنامی اور ماحول خراب ہوئے گا، اور ہر ایک دوسرے دی توہین، ہر ایک دوسرے دی بے عزتی، ہر ایک دوسرے دے عیب کھنگالن دی کوشش کرے گا، ہر کوئی دوسرے دی آبرو ریزی کرے گا، عزت دا ماحول، محبت دا ماحول، ادب دا ماحول ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نہ کرو، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کریا کرو۔ برادران اسلام، بزرگان کی جاسوسی دے متعلق فرمایا کسی مسلمان کے عیبوں کا سراغ لگانا اور اس کے پوشیدہ معاملات کو، پوشیدہ حالات کو کریدنا، اس کا نام ہے یہ جاسوسی کرنا۔
اور ایک ایسی چیز ہے برادران اسلام، اس دے اتنے ایک بڑا واقعہ موجود ہے، بزرگاں نے لکھا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ویکھو نا، یہ میں گل اس واسطے سمجھانا پیا کہ یہ چیزاں سی اپنی زندگی چو کٹ دئیے اور صحیح ایک مسلمان دی زندگی گزاریے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم ہے اس طرح زندگی گزاریے، جس طرح قرآن کریم دا حکم ہے اس طرح زندگی گزاریے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بچے نو پتہ ہے کہ وہ رات نو گشت فرماندے سن، اپنے دور خلافت دے اندر اپنے لوگاں دا جائزہ لیندے سن، رات نو کوئی بیمار تے نہیں، کسی نو کوئی ضرورت تے نہیں، کوئی بھکھا تے نہیں ستا، یا کوئی چوری ڈکیتی دے اندر تے نہیں ملوث، ان چیزاں واسطے رات جائزہ لین واسطے نکل دے سن۔ آپ باہر نکلے تے آپ نو ایک مکان دے اندروں کسی دے گانے دی آواز آئی، کوئی گا رہا سی۔ آپ نو بڑا غصہ آیا کہ رات اللہ کریم نے رات نو پردہ بنایا، ٹھیک ہے، اس پردے دے اندر اپنے مالک نو یاد کرو، رب نو راضی کرو، تو ایک ہی کر رہا ہے۔ آپ نے دیوار پھلانگ کے وہ اندر داخل ہو گئے، اندر چلے گئے۔ آپ نے ویکھا کہ ایک آدمی سی، وہ دے کول شراب سی اور ایک خاتون بیٹھی سی اور وہ گا رہا سی، تینوں چاروں چیزاں ہی غلط سن۔ آپ نے بڑا غصہ آیا، آپ نے فرمایا، اوے اللہ دے دشمن، تو کی سمجھدا سا کہ تو اپنے رب دی نافرمانی کرے گا تے تیرا رب تیرے تے پردہ پائے گا؟ نہیں، میں تینوں ویکھ لیا ہے۔ اس پتہ کی آکھیا اگوں؟ اس آکھیا یا امیر المومنین، ایک غلطی میرے تو ہوئی ہے تے کچھ تساں بھی غلط کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کی غلط کیتا ہے؟ اس آکھیا قرآن فرماندا ہے ولا تجسسوا، کسی دی جاسوسی نہ کرو۔ میں اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر موجود ہاں تے تسی میری ٹوچ لگ گئے سو، یہ بھی تساں نہیں صحیح کیتا۔ دوسرا سا کیا، اللہ دا حکم ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جے کسی دے گھر جاؤ تے دروازے دے رستے جاؤ، تسی دیوار پھلانگ کے آئے ہو، یہ دوسری گل۔ پہلا جاسوسی کرنا، دوسرا میری دیوار پھلانگی تساں، اور تیسرا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اگر کسی دے گھر جاؤ تو اجازت لینی چاہیے، تساں اجازت بھی نہیں لئی۔ ہن گلاں تے اودیاں ٹھیک سن، لیکن وہ جو عمل کر رہا سی وہ عمل جائز نہیں سی، وہ برا عمل سی۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اگر میں تینوں چھڈ دیاں تے کیا تو اس عمل تو باز آ جائے گا؟ ہن حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عدل و انصاف تو کون واقف نہیں سی، اور آپ دی تلوار دی کاٹ تو کون واقف نہیں سی؟ وہ ڈر گیا سی، اس آکھیا جی اگوں میں توبہ کرنا، اگوں میں کسی ایسے جرم دا ارتکاب نہیں کراں گا۔ تو آپ نے بھی اس چیز نو تسلیم کیتا کہ مینوں دیوار نہیں سی پھلانگنی چاہیے، مینوں اس دی جاسوسی نہیں سی کرنی چاہیے۔ تو محترم حضرات، اسی جس کام نو ٹرے ہاں کہ وہ تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، انہاں دیاں ذمہ داریاں سن، اور انہوں نے اس چیز نو تسلیم بھی کیتا، اور جو بندہ جرم کر رہا سی اس نے اپنے جرم نو بھی جڑا منیا، تسلیم کیتا کہ میں مجرم ہاں، میں گناہ دے اندر مبتلا سا، اس نے اس چیز نو بھی تسلیم کیتا۔ لیکن سانو اس چیز دی اجازت نہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان دی آبرو ریزی واسطے اس دی جاسوسی کرے، بلکہ ساڈے واسطے حکم کیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا دے اتے کسی دا عیب ویکھ لوے تے انہوں چھپا لے۔ آج اس دنیا دے اتے اگر تسی کوئی عیب ویکھو، کسی دا گناہ ویکھ لو تے انہوں چھپاؤ، اندے تے پردہ پاؤ، اس واسطے کہ تسی دنیا دے اتے رہ کے کسی دے گناہ تے کسی دے عیب تے پردہ پاؤ گے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تواڈے عیباں تے پردے پائے گا۔ حالاں او ٹائم کیڑا ہونا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جدو اللہ فرمائے گا کہ اج مجرم علیحدہ ہو جاؤ، چوراں دی وکھری لین، ڈکیتاں دی وکھری، بدکاراں دی وکھری، شرابیاں دی وکھری، سودیاں دی وکھری، وکھریاں وکھریاں لینا ہو جان گیا، وکھرے وکھرے ہو جان گے، مجرم سارے علیحدہ کر دے گا اللہ، سارے پردے فاش ہو جان گے،
ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨੇਕੋ ਪਾਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ قیامت والے دن بالکل عیاں ہو جائے گا کہ انہیں دنیا دے اتنے رہ کے کیڑا کیڑا عمل کیتا. لیکن میرے اور آپ دے لاجپال آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دا فرمان ایسا ہے کہ زمین و آسمان تے فنا ہو سکتے نے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک جو نکلے ہوئے الفاظ نہیں بدل سکتے. جو سرکار نے فرما دیتا ہے، آقا دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا اگر آج تم دنیا میں رہ کر اپنے کسی بھائی کا عیب دیکھو اور پھر اس کی پردہ دری کرو، اس کے عیب کو چھپا لو، دنیا میں تم اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاؤ گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپا دے گا. تمہیں بے آبرو نہیں کیا جائے گا، تمہاری آبرو ریزی نہیں کی جائے گی، تمہارے اعمال لوگوں کو نہیں دکھائے جائیں گے. صرف کس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں رہ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو چھپایا، تو تمہارے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا جائے گا. تو برادران اسلام، اس جرم دی کسی دی ٹوچ لگ کے وہ دی پرائیویٹ زندگی نو کھولنا پھولنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس دی اتنی بڑی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. اور برادران اسلام، ایک اور چیز بھی ہے، ایک ہوندا ہے وہ آدمی جس تو سہون گناہ ہو جائے تے وہ اپنے گناہ نو ظاہر نہ کرنا چاہتا ہوئے تے تسی اس دے عیب نو او دے گناہ نو ویکھ لو، تو آقا دا فرمان ہے کہ تسی بھی چپ کر رہو، او دا عیب کھولو نہ، او دا عیب ظاہر نہ کرو، او دا عیب لوکاں دے اتے بیان کر کے اس دی عزت نو نہ اچھالو. ایک آدمی اے وے کہ جدے کول سہون غلطی ہو گئی، بھول کے گناہ ہو گیا، بھول کے او دے کول کوئی لغزش ہو گئی تو سانو پتہ لگ گیا، سانو حکم ہے کہ او دے اتے پردہ پاؤ، انہوں چھپاؤ، انہوں ظاہر نہ ہون دیو. لیکن ایک آدمی ہوئے جدے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی غیرت اور حیا دی چادر اتار کے پھینک دیتی ہے. ایک تے آدمی ہوئے نا، توجہ ہے کہ نہیں؟ گل دی سمجھ آ رہی میری دی؟ ایک آدمی ہوئے جس تو سہون خطا ہوئی، وہ اپنی خطا نو چھپانا چاہتا ہے. فرمایا تسی بھی چھپا دیو، اگر تانوں معلوم ہو جائے چھپا دیو، دنیا دے اتے دا بھلا ہوئے گا، آخرت دے اندر اللہ تہاڈا بھلا کرے گا. لیکن ایک آدمی ہوئے جس نے اپنی شرم و حیا دی چادر اتار کے سٹ دیتی ہے، اس نو کیا جاندا ہے فاسق و فاجر. جیڑا گناہ کردا ہے پھر او دے اتے نادم نہیں ہوندا، او دے اتے شرمندہ نہیں ہوندا، بلکہ اپنے گناہ نو ظاہر کر کے خوش ہوندا ہے کہ میں فلاں کام کیتا، فلاں دا حق ماریا، فلاں جگہ تے جھوٹ بولیا، فلاں جگہ تے بدکاری، فلاں جگہ تے چوری ڈاکہ شراب سود، اس طرح دی چیزاں وہ عمل کردا ہے اور انہوں ظاہر کردا ہے. اس نو کیا جاندا ہے فاسق. اگر کوئی فاسق ہوئے تو او دے عیب نو چھپان دی اجازت نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ انہیں شرم و حیا دی چادر اتار دیتی ہے. شرم و حیا دی چادر اتار دیتی ہے، وہ اپنے عیب خود دس رہے ہے، تسی بھی او دے عیب نہ چھپاؤ تاکہ او دے شر تو دوسرے لوگ بچ سکن. اس واسطے فرمایا کہ فاسق و فاجر دے نال اے رعایت نہیں، اے رعایت اے او دے واسطے وے جڑا سہون گناہ کرے اور اپنے گناہ نو چھپانا چاہے. تسی او دے گناہ نو چھپاؤ گے، اللہ کل قیامت والے دن تواڈے گناہاں نو چھپائے گا. تو برادران اسلام، اس دی سزا کی بیان کی تھی آقا علیہ السلام نے کہ انہاں دے بڑے بڑے تانبے دے ناخن اور انہاں دے نال وہ اپنے آپ نو زخمی کر رہے ہیں، اور ایک قیامت دے دن تو لے کے سلسلہ سزا دا جاری رہے گا. اور برادران اسلام، اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اگر کسی دے اندر ایسا کوئی عیب موجود ہے تو اس نو اپنی ذات تو دور کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور ماضی دے گناہاں تو توبہ کر کے آئندہ اچھی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. یہ او چیز میں عرض کی تھی جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اپنی زبان پاک چو بیان فرمائی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں ایسی جماعت ویکھی کہ جڑے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ وہ مردار کھا رہے نے۔ کی کھا رہے نے؟ مردار۔ ایک کون نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل ایک کون نے؟ یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے نے۔ یہ کون نے؟ غیبت کرنے والے، جنہوں اسی پنجابی چاہنے ہیں نا گلہ کرنے والے۔ یہ گلہ بڑی بری چیز ہے، گلہ بہت بری چیز ہے۔ جدو اسی کسی دا گلہ لے کے بہنے ہیں نا، فلانے نے انج کیتا، فلانے نے انج کیتا، ٹھیک ہے، نو سس دا گلہ، سس نو دا گلہ، زیادہ تر یہ ہوندا، لیکن اسی مرد حضرات بھی یہ تو باز نہیں ہوندے، اسی بھی گلے لے کے بہ جانے ہیں۔ گلہ اتنی بری چیز ہے جس نو غیبت کیا جاتا ہے۔ غیبت وہ چیز ہے جس نو اسی عام طور تے گلے دا نام دینے ہیں، فلانا فلانے دا گلہ کرتا ہے۔ جدو اسی خدا نخواستہ کسی دا گلہ کر رہے ہوئیے، غیبت کر رہے ہوئیے، تے جس دا گلہ ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، اگر او دے نامہ اعمال دے اندر کوئی نیکی ہے، تواڈے نامہ اعمال دے اندر اگر کوئی نیکی ہے اور او دے نامہ اعمال دے اندر کوئی گناہ ہے تو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ او دا گناہ اٹھا کے تواڈے نامہ اعمال دے اندر پا دیتا جائے گا اور تواڈی نیکی اٹھا کے اس دے نامہ اعمال دے اندر داخل کر دیتی جائے گا۔ تو دسو فائدہ ہویا کہ نقصان؟ پہلا نقصان تے اے وے کہ تواڈیاں نیکیاں او دے نامہ اعمال جا رہی ہیں اور او دے گناہ تواڈے نامہ اعمال آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی آدمی آیا، اس آخیا جی فلاں فلاں بندہ تواڈا بڑا گلہ کردا ہے۔ بعد بندے ہوندے نے جنہاں دا گلہ بہت کیتا جاندا ہے، بہت کیتا جاندا ہے، جتنا کسی نو اللہ عروج یا مقام دے او مقام اور عروج والیاں دا بھی گلہ کیتا جاندا ہے۔ لوگ حسد وچ آ کے تے جڑے اچھے لوگ ہوندے نے انہاں دا گلہ کرن لگ پیندے نے، بجائے اس دے کہ کسی اچھے بندے دی پیروی کیتی جائے، بجائے اس دے کہ اگر کوئی نیکی دے رستے تے چلیا تو تسی اس دی نیکی نو ویکھ کے اس نو سلاؤ، ٹھیک ہے، اس دی حوصلہ افزائی کرو، اس طرح نیکی کر سکتے ہو تے کرو۔ نہیں، لوگ حسد کرنا شروع کر دیندے نے اور اس اچھے آدمی دا گلہ کرنا شروع کر دیندے نے۔ ایدے وچ جیدا گلہ ہوندا ہے پیا دا کوئی نقصان نہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے بزرگ نے، آپ دے کول آدمی آیا، اس آخیا جی فلانا فلانا بندہ تواڈے بڑے گلے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی چیز لے آؤ، وہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ، تحفے تحائف کٹھے کیتے، اسے بندے نو دیتے، فرمایا جا کے انہوں دے کے آ۔ کنوں؟ جیڑا گلے کردا سی، جیڑا غیبت کردا سی آپ دی۔ فرمایا انہوں جا کے دے آؤ۔ وہ گیا، تحفے تحائف دے کے آ گیا۔ انہیں پوچھا جی حضور دی کی وجہ ہے؟ وہ آپ دے متعلق نفرت اگلدا ہے، آپ دا حاسد ہے، آپ دے گلے کردا ہے، آپ دی غیبت کردا ہے، تے آپ انہوں تحفے تحائف بھیج رہے ہو۔ آپ نے فرمایا میں انہوں تحفے تحائف کیوں نہ بھیجاں؟ وہ نیکیاں کردا ہے، میرے نامہ اعمال وچ آ جاندیاں نے، تے میرے گناہ وہ نامہ اعمال وچ ٹر جاندے نے۔ جیڑا اپنیاں نیکیاں میرے نامہ اعمال وچ داخل کر رہا ہے، میں انہوں تحفے تحائف کیوں نہ بھیجاں؟ میں تے اس واسطے تحفے بھیج رہا کہ وہ نیکیاں میرے ول ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ تو برادران اسلام، پہلا نقصان جڑا ہے وہ یہ ہوندا ہے کہ اگر اسی کسی دا گلہ کرنے ہاں تے او دے اندر ساڈے نیک اعمال او دے پلڑے چ اور او دے گناہ ساڈے پلڑے چ آ جاندے نے اگر غیبت کیتی جائے۔ تو برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی فرماندہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماندہ ہے کہ اگر کوئی غیبت کردا ہے تو اس طرح ہے کہ جس طرح گوشت کھاندا ہے تے گوشت بھی مردار، گوشت سارے لوگ ہی کھاندے نے لیکن اے گوشت بات ہے مردار دی، کہ وہ مردار کھاندا ہے تے مردار بھی او، مردہ گوشت اور مردہ بھی او جڑا دا اپنا سگا بھائی ہوئے۔ فرمایا کیا کوئی انسان اپنے سگے مردہ بھائی دا گوشت کھانا پسند کردا ہے؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، ایندے کولوں تے تسی کراہت کردے ہو، نفرت کردے ہو، لیکن جدو کسی دی غیبت کردے ہو ادو تانوں کراہت محسوس کیوں نہیں ہوندی؟
ادو تسی کیوں برا نہیں سمجھتے؟ غیبت دے اس عمل نو مردار کھان دے نال تشبیہ دیتی اللہ کریم جل شانہ نے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے کہ آپ نے ویکھیا کہ جہنم دے اندر کچھ لوگ نے جو مردار کھا رہے ہیں. ایک آدمی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چائے، انہاں کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہے، مینوں سزا دیو. حضور علیہ السلام نے سزا سنسار دی سنائی. گناہ ہی ایویں دا سی، سنسار کر دیتا گیا، پتھر مارے جاندے سن، اودے نال بندہ فوت ہو جاندا سی. دو آدمی حضور علیہ السلام دے گوش مبارک دے قریب کھڑے سن، وہ آپس میں گفتگو کر رہے سن. انہاں کہ چنگا بھلا اس بندے دا عیب اللہ نے چھپایا سی تے انہیں آ کے حضور دی بارگاہ چو ذکر کر کے دے خود اپنے واسطے سزا منتخب کیتی ہے تے ہن اینوں انج ماریا جا رہا جویں کتے نوں ماریا جا رہا ہوئے. یہ دو آدمی اس آدمی دے متعلق گفتگو کر رہے ہیں جس نوں سزا دے دیتی گئی. اس نے اپنے گناہ دے واسطے خود سزا طلب کیتی، حضور علیہ السلام نے سزا دے دیتی. جدوں سزا دیتی جا رہی سی تو دو آدمی کہہ رہے سن کہ اے او بندہ سی جہدا عیب اللہ نے چھپایا سی، انہیں اپنا عیب خود ظاہر کیتا تے ہن اینوں انج سزا دیتی جا رہی جویں کتے نوں دیتی جا رہی ہوئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا، سرکار خاموش رہا. اتوں اگے سرکار تھوڑا چلے تے رستے دے اندر آپ نے ایک مردہ گدھا ویکھیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا فلانا فلانا بندہ کتھے؟ وہی جڑے دو بندے آپس میں گلاں کر رہے سن. جی یا رسول اللہ سی حاضر ہاں. فرمایا تھلے اترو. وہ اپنی سواریاں تو تھلے اترے. یا رسول اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا اے مردار گدھا کھاؤ. انہاں بڑی کراہت محسوس کی تھی کہ حضور کی فرما رہے ہیں کہ مردار گدھا کھاؤ. پہلے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو کدی ایسا حکم نہیں دیتا. یا رسول اللہ مردار ہے وہ بھی گدھا کھائیے. یا رسول اللہ کیویں ممکن ہے؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اسی مردار کھائیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں اوتھے تواڈے بھائی نو سزا دیتی جا رہی سی تو ادو جدوں تسی او دی عزت اچھال رہے سو، او دا گلہ کر رہے سو، او دا گلہ کرنا اس مردہ کھان نالوں زیادہ برا ہے. تو دا گلہ کرن لگیا تانوں حیا نہیں آئی، شرم محسوس نہیں ہوئی، کراہت محسوس نہیں کی تھی، تو ہن جدوں مردہ کھان دی میں گل کرنا تے کراہت محسوس کر دے ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے دے نال بھی سمجھایا کہ گلے شکویاں دے آلے رواج تو بچو، اس عادت نو ترک کرو. اور اس آدمی دے متعلق جس نو سزا دے دیتی گئی سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی قسم ہے او بندہ تے جنت دیاں نہراں چ نہا رہا ہے. وہ جنت دیاں نہراں چ نہاندا پیا کیونکہ انہوں دے جرم دی سزا مل گئی. اس تو بعد او دے واسطے مرتبہ شہادت سی اور جنتی سی، لیکن تساں گناہ کیتا ہے اس دی غیبت کر کے. تو برادران اسلام، غیبت کرنا، گلہ شکوہ کرنا، جنہوں عام طور تے سی گلہ شکوہ بولنے ہیں، اگر کوئی تواڈے نال کوئی گلہ کرے، کسی دی غیبت کرے تے تسی او دی غیبت شریک نہ ہو، بلکہ تسی اس نو بڑی محبت دے نال منع کرو کہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کچھ حاصل نہیں ہوندا سوائے نقصان دے، سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی دے. تو نبی کریم علیہ السلام نے غیبت کرن والیاں دی جو سزا آقا علیہ السلام نے شب معراج ویکھی، اس دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ذکر فرمایا. اور برادران اسلام اور بھی کئی چیزاں نے اس سے اتے کہ غیبت کتنی چھوٹی تو چھوٹی چیز نو کیا جاندہ ہے. کسے دی بات کرنا، غیبت کرنا بعض اوقات مباح ہو جاندہ ہے، یعنی وہ جائز ہو جاندہ ہے. کدوں؟ ہر وقت دی بات جڑی ہے اس دی بات نہیں، بلکہ بعض اوقات بعض چیزاں بیان کرنیاں پیندیاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک عورت آئی، اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگ نے تے انہوں نے مینوں پیغام نکاح بھیجا ہے. تو حضور علیہ السلام نال مشورہ کرنے واسطے آ گئی کہ یا رسول اللہ دو لوگ نے انہوں نے مینوں نکاح دا پیغام بھیجا ہے، مینوں حکم دیو، مینوں فرماؤ میں دوواں جو کدے نال نکاح کر لاں یا نہ کراں. تو ایک سن ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ایک سن
غالباً ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو لوگ سن. انہیں کہا جی اے دو بندے نے تے انہوں نے میرے پیغام بھیجا نکاح دا، میں انہاں دوواں چوں کدا انتخاب کراں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں بات اس واسطے سمجھا رہا کہ اگر اس طرح دی نوعیت ہوئے، اگر کسی نے کسی دے نال رشتہ کرنا لینا یا دینا ہوئے تو دے متعلق کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے علاقے دا بندہ یا اس دے علاقے دا یا فلانے بندے نال رشتہ داری کرنی ہے تو دے متعلق تسی کچھ دسو، اچھی بات ہے تو اچھی بات کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ایسا عیب او دے اندر پایا جاندہ ہے تو اس نو چھپانا نہیں چاہیے تاکہ جڑا حق دی بات ہو جائے اور حق دی بات واضح ہو جائے، سامنے آ جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی دو بندے جڑے نے نا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ابو جہم. ابو سفیان آقا علیہ السلام نے فرمایا قلاش ہے، بھی وہ کول پیسے پوسے کوئی نہیں، غریب آدمی ہے، تے جنہوں اسی عام بھکھا ننگا کیے، مثال ہے بے مال ہے، ملکیت دی کوئی نہیں، وہ اس طرح دا ہے. اور ابو جہم جڑا ہے او دا عصائی او دے موڈے تے رہندا ہر وقت، یعنی لڑاکا ہے. او دا جو مسئلہ سی وہ بھی بیان کیتا بھی وہ قلاش ہے، اور ابو جہم جڑا ہے وہ لڑاکا ہے، وہ سوٹا اپنے موڈے تے رکھدا ہے بھی جدوں دل کرے چلا دے تے اگوں جویں تیری مرضی. اگر انہاں دوواں چیزاں دے بعد اگر تو کسی دا انتخاب کرے تو تیری مرضی ہوئے گی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ جو دو چیزاں دا پتہ سی آپ نے انہاں نو بیان فرما دیتا. اس نو غیبت نہیں کیا جاندہ. کوئی بد عمل عالم یا ظالم بادشاہ دی بات کیتی جائے کوئی کرے اس نو گلا نہیں کیا جاندہ. تو چند ایک صورتاں نے کہ اگر انہاں دی بات کیتی جائے تو اس نو گلا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ساڈے گھراں دا ماحول ہے، جس طرح اسی چار لوگ جتھے بہ جانے ہیں، اسی مرد حضرات ہون یا خواتین ہون تو انہاں دا کام یہی ہوندا بھی فلانے نے کی کیتا تے فلانے نے کی کیتا. نہیں، اسی اگر ویکھیے نا کہ اساں کی کیتا اور اسی اپنے آپ نو ویکھ کے تے اپنے آپ دی اصلاح کریے تے گلے شکوے دی ساری فضا ختم ہو جاندی. ممکن ہے کہ اسی اگر کسی دوسرے دی زیادتی دا ذکر کر رہے ہیں تو اس ساڑی زیادتی دا جواب ہوئے، اساں بھی زیادتی کیتی ہوئے، تو اسی اگر اپنے آپ نو زیادتیاں تو روک لواں گے، اسی انصاف کران گے، اسی محبت کران گے، اسی عزت کران گے تو او دے جواب دے اندر بھی عزت ہی ملے گی، اچھائی ہی ملے گی. تو برادران اسلام، غیبت بھی ایک بہت بری چیز ہے جس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. دو چیزاں میں عرض کر چکے ہیں، ایک کسی دی آبرو ریزی واسطے، اس دی بدنامی واسطے، اس دی عزت اچھالن واسطے اس دی جاسوسی کیتی جائے، اس دی بھی شریعت اجازت نہیں دیندی. اور دوسرا غیبت گلا شکوہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی تواڈے نال کرے، اگر تسی کسی دا کر چکے ہو تے او دے متعلق بزرگ فرماندے نے کہ اون دے کولوں معافی لو. اگر کسی دی غیبت کیتی ہے نا، اون دے کولوں بخشواؤ، جا کے آکھو بھئی میں تیرا گلا کر بیٹھا، مینوں اللہ واسطے کر کے معاف کر دے. اور اگر ایسا ماحول نہیں ہوندا، وہ آدمی دور ہے تے پھر بکثرت بزرگ فرماندے نے کہ اس دے واسطے اللہ دے حضور بخشش دی دعا کیتی جائے. جس دا گلا کیتا ہوئے، یعنی گلے دا گناہ اللہ انج معاف کرے گا، نہیں تے دی معافی کوئی نہیں. جس دا گلا کیتا اس تو معافی لئی جائے، بخشوایا جائے، یا دے واسطے بکثرت استغفار کیتی جائے تے پھر اللہ تعالیٰ معافی دے گا. گلا ایک بہت بڑا گناہ ہے، دل نو مردہ کر دیندہ ہے، دل سیاہ کر دیندہ ہے، دل چو ذکر الہی دی لذت ختم ہو جاندی ہے اس بندے دے جیڑا گلے اور شکوے دا عادی ہوئے. اس واسطے میرے بھائی اور میریاں ماما بہناں بیٹیاں جو سماعت کر رہی ہیں، اگر کسی دے اندر یہ چیز ہے، اللہ واسطے کر کے اس عادت نو اپنے آپ تو دور کیتا جائے اور اپنے آپ نو اپنے اللہ جل شانہ اور اس دے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق زندگی نو گزاریا جائے. اور یہ میں ایک چھوٹی جی مثال اور بھی عرض کر دیاں کہ اسی آکھاں گے نہیں جی گل تے اینی کوئی سی، یا اگر یہ متعلق بات کیتی رہے تو نہیں دکھ جو سی، گلا جو سی، دکھ ہوئے، شکوا ہوئے، کسی دے تے شکایت ہوئے، وہ جی دکھ جو سی تے اس تو پھر گل کر دیتی. بندہ خوشی نال گل کرے گا تو پھر تو تعریف ہو جائے گی نا، پھر وہ گلا تے نہیں ہوئے گا. تو بندہ گل جدو کردا دکھ نال ہی کردا ہے، اس دکھ نال کیتی ہوئی گل نو ہی کرن تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ٹھیک ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سرکار نے حضور بیٹھیاں سن، تو ایک دوسری بھی ام المومنین سرکار دی زوجہ اتنے تشریف فرما سن، مینوں اس وقت انہاں دا نام یاد نہیں.
انہاں دا ذرا قد چھوٹا سی. حضور دی بارگاہ چ اجازت لے کے چلیاں گئیاں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اتنے بیٹھیاں رہیاں. تو جدو چلیاں گئیاں انہاں دا قد تھوڑا چھوٹا سی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صرف اینی گل کیتی، یا رسول اللہ یہ قد کنا چھوٹا ہے. ہن گل تے حقیقت سی، یہ قد کنا چھوٹا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس گل نالوں تے تو خاموش رہندی وہ زیادہ بہتر سی. خاموش رہندی زیادہ بہتر سی. اتنی بات دی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیتی. سرکار نے جدو غیبت تو منع کیتا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چرچ کیتا گیا یا رسول اللہ اگر اسی کسی بندے دا عیب او دا گلا بیان کرنے ہاں اگر وہ چیز وہ اندر پائی بھی جاندی ہوئے پھر بھی نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایک آدمی دا سی او دا شکوا او دا گلا کر رہے ہیں تو وہ اندر وہ چیز پائی بھی جا رہی ہے تو اس نے بیان کیتا جا رہا ہے یا رسول اللہ یہ بھی غیبت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر وہ اندر وہ چیز پائی جاندی ہے کسی مسلمان دے اندر کوئی نقص کوئی عیب پایا جاندہ ہے انہوں اسی بیان کرنے ہاں فرمایا اے غیبت ہے. اور اگر وہ اندر وہ نہیں پائی جاندی تو پھر اسی انہوں بیان کرنے ہاں اے بہتان ہے. ایک یہ بہتان. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کوئی یہ نہ سمجھے کہ الزام دی اجازت ہے. دوہاں صورتیں جی کوئی کسی دی گل کرتا ہے نا یا تے اس چیز نو بیان کیتا جاندہ ہے جیڑی ہووے تے یا اس چیز نو بیان کیتا جاندہ ہے جیڑی نہ ہووے. دونوں چیزاں بیان ہوندیاں نے کسی نہ کسی دے متعلق. اگر وہ چیز پائی جا رہی ہوئے تو اس نو غیبت کیا جائے گا اور اگر نہ پائی جا رہی ہوئے تو پھر بھی اس بات نو کیتا جائے اس نو بہتان کیا جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ تسی اپنے آپ اتے ایک دوجے اتے الزام بھی نہ لایا کرو. نہ غیبت دی اجازت ہے نہ بہتان دی اجازت ہے اور نہ مطلب کسے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اللہ فرماندا ہے کہ تسی آپس دے اندر اس طرح دا محبت دا ماحول پیدا کرو کہ ایک دوسرے نو الٹا نام لے کے بھی نہ پکارو. اس کی بھی اجازت شریعت نہیں دیندی کہ اسی کسی دا الٹا نام لے کے پکاریے. جو اس کا سیدھا نام ہے اس نے ماں باپ نے رکھے ہے انہوں اسے نام دے نال پکاریا جائے. اور اگر اسی ایسا نہیں کران گے تو اللہ فرماتا ہے کتنا ہی برا ہے مومن ہو کے فاسق کہلوانا. یعنی بندہ ہوئے مومن تو فاسق ہو جاندہ ہے اس گل دے نال کہ اپنے کسے بھی مسلمان بھائی دا الٹا نام لے کے پکارے. اور یہ اندر فقہاء نے فرمایا بزرگان دین نے فرمایا. ہن بات آ گئی یہ بھی سنا دیاں تانوں. اگر چھوٹے چھوٹے ساڑھے بچے نے اسی اپنے بچیاں نو بڑے پیار دے نال بلانے ہاں تے اگر کوئی اپنے بچے نو پیار نال محبت نال مذاق نال وہ باندر وہ کتیا بلیا کہہ دینے ہیں اس دی بھی شریعت اجازت نہیں دیندی. اپنے بچے نو اگر اے بچے دا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اولاد دا حق ہے پہلے حقوق دے وچوں اے حق ہے کہ اپنی اولاد دے نام اچھے اچھے رکھو. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھر دے وچ جڑے تواڈے بچے نے کسی ایک دا نام میرے نام اتے بھی رکھو. اور کیا فرق پیندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی فرق پیندا ہے کہ گھر دے وچ ایک محمد ہوئے کی فرق پیندا ہے. حضور نے فرمایا میرے نام دے اتے بھی نام رکھیا کرو. تو اپنے بچیاں دے نام صحیح پکارو جو رکھیا ہے او لو. اگر اسی کروں اپنے بچیاں دی عزت کران گے انہاں دے دماغ دے اندر ذہن دے اندر ایک عزت دا تصور قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے کروں اگر صحیح نام پکاریا جائے گا تو باہر بھی اس کا صحیح نام پکاریا جائے گا معاشرے دے اندر اس کی ایک عزت ہوے گی. ویکھو اسلام کتنی بہترین بنیاد فراہم کر رہا ہے عزت واسطے کہ ایک چھوٹے بچے تک بھی اجازت نہیں دینا اسلام کہ اس کا الٹا نام پکاریا جائے. فرمائے فسق ہے بہت بڑا گناہ ہے. تے جدو بنیادی طور دے اتے اسی اپنے بچیاں نو عزت سکھائی انہاں دی عزت کیتی انہاں دے تصور دے اندر عزت بیٹھ گئی تو خود بھی عزت والے ہون گے اور سارا معاشرہ عزت والا ہوئے گا.
اور پھر غیبت چغلی اس جیسی بہت ساری چیزاں تو بہتان بازی تو اسی محفوظ رہاں گے۔ اور آج دن جمعہ مبارک دی آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میں جماعت ایسی ویکھی، کچھ لوگ ایسے ویکھے کہ جڑے آتش سیال دے اندر، اس کا معنی میں تلاش کیتا، دو معنی مینوں ملے۔ فرمایا آتش سیال دی نہر دے اندر غوطے کھا رہے نے اور پتھر نگل رہے نے، پتھر کھا رہے نے، اور وہ پتھر کھانا استغفر اللہ ظاہری بات ہے کہ ایک مشکل امر ہے۔ جدو اسی کوئی کھانا کھانے ہاں، کوئی چیز منہ دے اندر کوئی لقمہ، اس نو پہلے دنداں دی مشین چباندی، ہتھاں نال اونوں توڑیا جاندا ہے، اس نو نرم کیتا جاندا ہے، پھر دنداں دے نال اس نو چبایا جاندا ہے، پھر خوراک والی نالی دے وچوں گزردی ہوئی میدے پہنچدی ہے، پہنچدے ادھیوں بہتا وہ کم ہو چکیا ہوندا ہے، پھر وہ نظام نظام ہوندا ہے، وہ سلسلہ چلدا ہے۔ تے اگر کوئی سخت چیز انسان دے اندر چلی جائے تے انسان کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، جنہوں چبایا نہ جائے، جنہوں نگلیا نہ جائے۔ لیکن آقا فرماندے نے کہ وہ پتھر کھا رہے ہون گے اور کر رہے ہون گے، تکلیف نال ہائے وائے کر رہے ہون گے، اور وہ کر رہے سن۔ اور آتش سیال دا ایک معنی مینوں اے ملیا کہ شراب دے اندر غوطہ زن نے، شراب دے اندر غوطے کھا رہے نے۔ شراب ایک نجس، ایک ناپاک، ایک پلید، ایک بری چیز ہے، وہ دے اندر غوطے کھا رہے ہیں اور پتھر نکل رہے ہیں۔ دوسرا معنی جس طرح اگ ہوئے اور وہ دے اندر تری ہوئے، تر اگ قسم دی اگ ہوئے، یعنی سیال اس چیز نو کہا جاتا ہے جس طرح لکوڈ ہوندی کوئی چیز، پانی دی طرح بہ جان والی، یا اس طرح دی کوئی چیز سی، وہ دے اندر غوطے کھا رہے سن اور پتھر نگل رہے سن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یار اے جبرائیل، اے اتنی سزا کیوں مل رہی ہے نہ لوگوں نے، کون نے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیتا، یا رسول اللہ، اے سود دا کاروبار کرنے والے لوگ نے۔ کون؟ سود کھان والے۔ سود بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور عمومی طور تے سود دے اندر وہی لوگ مبتلا ہوندے نے جنہاں دا توکل اللہ دی ذات تو ہٹ گیا ہوندا ہے، کمزور ہو گیا ہوندا ہے، وہ سود دے معاملات دے اندر پھس جاندے نے۔ پھر وہ کتنا پھسدے نے کہ انہاں نوں کڈنا بھی محال ہوندا ہے۔ اور ایسے لوگ جڑے سود دا کاروبار، سود دے پیسہ فراہم کردے نے، وہ کتنا بڑا ظلم کردے نے امت دے اتے۔ جس طرح میں پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر بات عرض کیتی سی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت دے دروازے تے ویکھیا کہ لکھیا سی کہ صدقے نالوں قرض دین دا ثواب 18 گنا زیادہ ہے۔ اگر صدقہ تسی دیندے ہو، خیرات کردے ہو، تو جو مال تساں دیتا ہے او دا اجر و ثواب 10 گنا ہے۔ اگر کوئی قرض طلب کرے تو اس دا ثواب 18 گنا ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے کسے مجبور مسلمان دی قرض دی صورت مدد کرنا، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اگر قرض دی واپسی تاخیر ہو جائے تو مقروض جننے دن تہاڈے کولوں منگے انہوں دے دیو، جتنے دن منگے بھی نہیں مہلت دیو مینوں، انہیں دن دے دیو۔ ہر دن تانوں جننے پیسے تسا قرض دیتا ہے انہیں پیسے صدقے دا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ہر دن اتنا صدقہ ادا کرن دا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ دی او مخلوق، نبی پاک دی او امت جو مجبور ہے، جو مفلوق الحال ہے، جو ضرورت مند ہے، اگر تہاڈے کول کوئی قرض طلب کرے تو اس نو قرض ادا کر سکتے ہو، دے سکتے ہو تو ضرور دیو، لیکن کسی مجبور تے ظلم نہ کرو۔ سود دی صورت وچ جو حال اس مقروض دا ہوندا ہے، اللہ معاف کرے جڑا اودے وچ مبتلا ہے وہی جاندا ہے کہ عمر گزر جاندی لیکن قرض نہیں اتردا۔ اس اتنے بڑے ظلم دی سزا کل قیامت والے دن انہاں لوگاں نوں اے دتی جائے گی کہ انہاں نوں اللہ حکم دے گا پتھر کھاؤ، وہ پتھر کھان گے، کھان تے مجبور ہون گے، لیکن وہ انسان دے اندر دا برا حال کردا جائے گا اور پھر دوبارہ اسی طرح کھانا پائے گا۔ اللہ فرمائے گا، اور اس چیز نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تاکہ اگر میرا کوئی امتی کسی ایسے جرم دے اندر مبتلا ہے تو توبہ کرے، اللہ تو معافی منگے، جنہاں لوگاں دے نال ظلم کیتا ہے انہاں تو معافی منگے، اور صحیح جو طریقہ کار اللہ دی مخلوق دی خدمت ہے، مدد ہے، اس نو اختیار کرے۔
اگر اللہ نے مال دیتا ہے تو وہ اللہ دا شکر ادا کیتا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تانوں تواڈے غریباں دا صدقہ رزق دیتا جاندا ہے تے جہاں صدقہ اللہ رزق دے انہوں ہی بندہ مجبور کر دے, اندے تے انسان ظلم کرے تے کیا وہ خود انصاف تو بچ سکے گا؟ ہرگز نہیں. سو برادران اسلام, پیارے مسلمانوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں, جو سانو زندگی گزارنا جس طرح چاہیے اللہ دے حضور اسی دعا کریے کہ اسی اس طرح زندگی گزاریے. سود جیسے کاروبار تو بچیے, غیبت تو بچیے, اور الزام تراشیاں تو بچیے, اور جنہ چیزاں دا اج دی اس نشست پاک دے اندر میں ذکر کیتا ہے انہاں نو سمجھیے اور سمجھ کے انہاں تو بچن دی کوشش کریے. جو اللہ کریم دا حکم ہے کرو, انہوں کرن دی اللہ کریم سانو توفیق عطا فرمائے, اور جنہ تو بچن دا حکم ہے انہاں تو اللہ تعالیٰ سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتا